if they do something with us, if they attack us, that it is, I think, logical. If you say that if you attack me, then I will do something. تو یہ اسلحہ کہاں سے پہنچا؟ جب مجاہدین آپ پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنے ساتھ لے آئیں گے. آپ آپریشن کیوں نہیں کر رہے اگر لال مسجد میں اتنا اللیگل ویپن ہے، اتنا اللیگل آدمی ہے؟ وہ آپ کی کون سی مجبوری تھی کہ 1 سال یا 1.5 سال ان کو پالتے رہے آپ لوگ؟ یہ لال مسجد میں نہیں، یہ تو حامد میر بھی ہوا تھا میرے خیال میں، تھا وہ. ہاں اس کو یہ پھر آپ کو یاد ہوگا اس نے کیا سوال کیا تھا. اس نے کہا کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں ہم رپورٹ نہیں کریں گے. ہاں میں نے اسے کہا تھا کہ میں ابھی کرتا ہوں اور کیجولٹیز پھر ہوں گی نا وہاں تو پھر تم ہی میرے اگینسٹ بولنا شروع کر دو. اس نے کہا تھا میں ہم نہیں بولیں گے، یہی کہا تھا. اب دیکھو سب سے زیادہ کیا کر رہے ہیں. یہ جو خبریں آ رہی ہیں میڈیا میں، اس میں کتنی حد تک سچائی ہے کہ خودکش حملہ آور بھی ہیں لال مسجد کے اندر؟ تو ہوں گے نا، آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ نہیں ہوں گے نہیں. ام حسان صاحبہ یہ آپ بتا سکتی ہیں، آپ سے ہم نے بات بھی کی ہے، آپ پرنسپل بھی ہیں. آپ یہ بھی خبریں کہ طالبات بھی خودکش حملے کے لیے تیار ہیں، کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ جی اگر یہ خودکش حملے کے لیے تیار نہ ہوتی ہے گھروں پہ چلی جاتی ہیں. یہ بھی خبریں کہ طالبات بھی خودکش حملے کے لیے تیار ہیں، کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ جی اگر یہ خودکش حملے کے لیے تیار نہ ہوتی ہے گھروں پہ چلی جاتی ہیں. جامعہ حفصہ میں مورچہ بند دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایس ایس جی کے لیفٹیننٹ کرنل ہارون اسلام شہید ہو گئے. لیفٹیننٹ کرنل ہارون اسلام کی نماز جنازہ چکلالہ راولپنڈی میں ادا کی گئی. جس میں رینجرز کا یہ لانس نائک شہید ہوا، اس کی ذمہ داری تو آپ مان رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اسی سے یہ پورا واقعہ شروع ہوا ہے اور یہ 4 دن سے جو گھن گرج ہو رہی ہے اور یہ جو ایک لڑائی ہو رہی ہے، اگر آپ کی طرف سے کوئی فائر نہیں ہوتا اور آپ کی طرف سے مزاحمت نہیں ہوتی تو یہ تو اندر چلے جاتے سیکیورٹی فورسز اور قبضہ کر لیتے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس اتنی سکت، اتنی قوت، اتنا اسلحہ، اتنا گولہ بارود موجود ہے کہ آپ اس پوری فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں. وجوہات یہ خود ہیں اور ان کی طرف سے پہلا جو فائر آیا اس کے بعد یہ واقعہ ہوا اور اس لڑکے نے یعنی ایک ایسی چیز کر دی بغیر اجازت سے. اس کے بعد سے اب آپ اس پہلے واقعے کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیں. ارے غازی صاحب، جس لڑکے نے بغیر ارادے سے یہ رینجرز کے شخص کو ہلاک کیا ہے اسی کو حوالے کر دیں آپ حکومت کے. آپ اس کو تو سمجھ رہے ہیں نا کہ اس نے تو قتل کیا ہے. اور پھر بات ہے ان کی جو بچ گئے. پہلی گولی چلتے ہی 20 معصوم بچے دوڑ کر مسجد کمپلیکس سے نکلے اور فوج کی مضبوط پناہ گاہ میں آ گئے. اس کے بعد ان کی تعداد بڑھتی گئی. ام حسان سمیت لوگ اس قتل گاہ سے بچ کر نکلے جو پہلے درسگاہ تھی، لیکن یہاں سے نفرتوں کی بات شروع ہو گئی تھی. اگر حکومت ہمارے اوپر ایکشن کرے گی تو ایکشن کا ریئیکشن بھی ہوگا. بڑی دھمکی ہوئی نا کہ اگر گولیاں نہ چلاتے تو ہم خودکش حملوں کی بات بھی نہیں کرتے. جہاد اور خودکش حملہ کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ بالکل ایک ہی چیز ہے. دیکھیں اسلام ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ کسی کافر کی زندگی میں جانے کی بہتر ہے کہ اپنے آپ خودکشی کر لو. میں جاننا چاہوں گی کہ یہ کہاں پر لکھا ہے، اگر آپ مجھے حوالہ دے سکتے. یہ جائز ہے. یہ میں حوالہ تو میں مفتیہ تو ہوں نہیں. قرآن پاک میں کیا یہ حوالہ ہے؟ قرآن پاک میں تو سارے مسائلوں کا حوالہ نہیں ہے. نہیں آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. جس چیز سے منع کیا گیا کہ اپنی جان نہیں لینی، حرام موت ہے یہ. جی حرام موت ہے. تو پھر آپ نے جیسے کہا کہ یہ چیز بھی کہی گئی ہے کہ اپنی جان لے لو اگر تم کسی کافر کے پاس ہو. نہیں، یہ میں آپ کو اس صورت میں بتا رہی ہوں. اس صورت میں جائز قرار دیا گیا ایک فتویٰ ہے. According to Islamic Sharia and Islam says when you see some kind of wrongdoings, you stop it by hands. So the students stop it. اگر یہ اسلام ہے تو میں کرسچن بننا پسند کروں گی. اگر اسلام میں عورت کے گلے میں رسی ڈال کے ایسے کھینچتے ہیں، اوپر سے 8 آدمی ڈنڈے مارتے ہیں، ڈنڈے 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 8 آدمی ڈنڈے مارتے ہیں اور 2 آدمی گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہیں، یہ اسلام ہے؟ اگر یہ اسلام ہے تو میں کرسچن بن جاؤں گی. اگر ریاست کی زمین ہے اور وہاں پر اہل علاقہ اپنی ثوابدید پر مسجد، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ بنائے، اس پر لازم ہے کہ وہ بنائے. لیکن اگر ریاست نہیں بناتی اور لوگوں کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ مسجد بہرحال ایک اسلامی معاشرے کی شدید ضرورت ہے، لوگ اپنی ثوابدید پر وہاں مسجد بنا لیتے ہیں اور ریاست کی جگہ پر میں اب بھی بات کر رہا ہوں بغیر اجازت کے، تو اور اس کے اوپر کچھ عرصہ نمازیں ہو جاتی ہیں تو اس کو شرعاً مسجد کا سٹیٹس حاصل ہو جاتا ہے. اور ایک بات یہ بالکل ذہن میں رکھیں کہ مسجد جب ایک دفعہ بن جاتی ہے تو وہ ٹکڑا، زمین کا وہ ٹکڑا قیامت تک کے لیے مسجد ہے.
تو اس کی بھی حیثیت مسجد کی ہو جاتی ہے جس کو اہل علاقہ نے اسٹیٹ کی اجازت کے بغیر بنا لیا. مسجد امت میں وحدت کے لیے ہے، مسجد اتحاد کے لیے ہے، امت میں وحدت کے لیے. یہ نفرت کے لیے ہے اڈا، نفرتیں پھیلانا، مسجد محبتوں کے پھیلانے کے لیے. اس سے لوگوں کو لوگوں کا دشمن بنایا جاتا ہے، مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جاتا ہے. اس اڈے سے جو مسجد زیار ہے اور جو مسجد قباء یعنی مسجد اسلام اور مسجد مصطفیٰ ہے، جو حضور کی بنائی ہوئی اسلام کی مسجد ہے، وہاں آپس میں لڑے ہوئوں کو سینے سے ملایا جاتا ہے، پھوٹے ہوئوں کو جوڑا جاتا ہے. وہاں تفرقہ کو وحدت میں بدلا جاتا ہے، نفرت کو محبت کے ساتھ مٹایا جاتا ہے. علامہ عبدالرشید غازی اور میرے تمام بیٹے اور بیٹیوں نے تاریخ کی عظیم قربانی دی. کربلا قائم ہوا اور ظلم و ستم ان پر وہ کیا گیا جو شاید کربلا میں بھی نہیں ہوا تھا. ان کے جنازے پڑھائے گئے تھے، ان کے کفن ملے تھے. ہمارے طلبہ اور طالبات کو کفن تک نہیں دیے گئے. لال مسجد کے خطیب اور محتمم مولانا عبدالعزیز غازی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. وہ لال مسجد اور جامع حفصہ کی جو خواتین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ہمراہ برقع پہن کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. کہ لاٹھی اٹھانا طلبہ یا طالبات کا، یہ تو قرآن خود کہتا ہے کہ تم اپنی طاقت بناؤ اور دشمن جو دین کے دشمن ہیں انہیں ڈراؤ. اچھا تو یہ دین کے دشمنوں کو ڈراؤ، تو جو یہ پاکستانی ہیں اور جن لوگوں کے خلاف جو لائبریری میں جو قبضہ تھا یہ دین کے دشمن تھے. کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ لوگوں کے بیت اللہ مسعود اور جیش محمد جیسی کالعدم تنظیموں کے ساتھ روابط ہیں؟ دیکھیے جہاں تک جہادی تنظیمیں ہیں تو ان جہادی تنظیموں سے تو سب سے ہی ہمارا محبت کا تعلق اور پیار کا تعلق ہے. کل اسٹریٹ فائرنگ کی آپ لوگوں کے اسٹریٹ فائر سے رینجر کا جو اہلکار ہے اس کو چیسٹ میں آ کے گولی لگی اور وہ جاں بحق ہو گیا. یہ ہم نے انہیں ہدایت نہیں کی تھی، لیکن ان بچے ہیں ان سے ایسا ہو گیا. اس سے کسی کی جان چلی گئی، آپ نے کہا بچے ہیں صاحب. آپ کے طلبہ نے جا کے اسلام آباد اسٹیٹ آفس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ان کی گنز چھینی، ان کے والد سیٹ چھینے. نہیں، وہ تو اس سے ہوا کہ انہوں نے سامنے ہمارے چونکہ ادھر کمیونٹی سینٹر میں ویسے ایسا کرنا چاہیے. جی دیکھیں رائے کا اختلاف ہوتا ہے. نہیں، اس طرز عمل کو آپ جو ہے وہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی گروہ جو ہے وہ اٹھے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے جا کے گنز جو ہے وہ چھین لے؟ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ بھی وہ اپنا کام نہ کریں. نہیں، کام کریں لیکن اپنا کام اس ترتیب پر کریں جو کام ترتیب کرنے کا ہے. میں پریس کے ذریعے ان کو آفر کر رہا ہوں کہ مجھے آنے کی اجازت دے دوں اور غازی صاحب سے بھی ملنے کی مجھے اجازت ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی کی بات سے اثر آ جاتا ہے اور اثر میں کوئی سارا اچھا پہلو نکل سکتا. پوری قوم، پوری دنیا اور ہر سیاسی لیڈر کہہ رہا تھا یہ ایکشن لینے سے پہلے کہ جی حکومت کیا کر رہی ہے، ایکشن بھی نہیں دے رہے. سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں 36 سال فوج میں رہا ہوں. ایک گیس ماسک اگر پہن کے جب تک آپ فوجی جوان کو ٹرین مہینوں نہیں کرتے تو پہن کے ودن 1-2 گھنٹوں میں الٹیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہاں لال مسجد کے اندر سے جو لوگ نکلے گیس ماسک پہنے ہوئے، پلاسٹک آف ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور ادھر بھاگتے ہوئے، ٹیلی ویژن پر ہم نے دیکھا ہائیلی ٹرینڈ ٹیررسٹ تھے. یہ آپریشن کیوں نہیں کر رہے اگر لال مسجد میں اتنا اللیگل ویپن ہے، اتنا اللیگل آدمی ہے؟ وہ آپ کی کون سی مجبوری تھی کہ 1 سال یا 1.5 سال ان کو پالتے رہے آپ لوگ؟ یہ لال مسجد میں نہیں، یہ تو حامد میر بھی ہوا تھا میرے خیال میں. جی ہاں، اس کو پھر آپ کو یاد ہوگا اس نے کیا سوال کیا تھا. اس نے کہا کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں ہم رپورٹ نہیں کریں گے. ہاں، میں نے اسے کہا تھا کہ میں ابھی کرتا ہوں اور کیجولٹیز پھر ہوں گی نا وہاں تو پھر تم ہی میرے اگینسٹ بولنا شروع کر دو. اس نے کہا تھا میں ہم نہیں بولیں گے، یہی کہا تھا. اب دیکھو سب سے زیادہ کیا کریں. کہ مجھے 12 بجے جامع حفصہ میں غازی عبدالرشید صاحب کا انٹرویو کرنا تھا، لیکن ہماری ٹی وی 1 کی ٹیم جس میں آصف ملک، عدنان راجہ، عمران عمر، آصف نصیر عباسی اور فرید زبیر ملک شامل تھے، انہوں نے وہاں 11:30 بجے کے قریب پہنچ کر ہی پوزیشنیں سنبھال لی تھی اور
واقعات کو فلم بند کرنا شروع کر دیا تھا، اور 11:30 بجے کے قریب وہ واقعہ پیش آیا۔ لال مسجد جامع حفظدار غازی عبدالرشید کہتے رہے پہل پولیس اور انتظامیہ نے کی تھی، لیکن حکومت اور انتظامیہ کہتی ہے پہل لال مسجد والوں نے کی تھی۔ ناظرین، کیمرے کی آنکھ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ آئیے ٹی وی 1 کے کیمرے آپ کو ایگزیکٹ وہ منظر دکھاتے ہیں جو اس وقت پیش آیا، اور یہ منظر دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ دیجیے گا کہ پہل کس نے کی تھی۔